یہ اللہ کے نبی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس میں کشمکش میں ہیں کہ لقمان حکیم اللہ کے پیغمبر ہیں یا پھر اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ یاد رکھیں، علماء کا، محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت لقمان حکیم اللہ کے نبی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ اللہ نے انہیں علم اور حکمت عطا فرمائی، فہم اور سمجھداری اللہ نے انہیں نصیب فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے آپ اپنی قوم میں لوگوں کے درمیان فتویٰ دیا کرتے تھے، اللہ نے علم عطا فرمایا، لیکن حضرت لقمان حکیم نے داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت کہ ان کی تشریف آوری کے بعد جو ہے فتویٰ دینا بند کر دیا، چونکہ اب قوم کے اندر اللہ کا نبی موجود ہے تو کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح قوم میں مفتی صاحب موجود ہیں تو عام لوگوں کو مفتی صاحب بن کے فتویٰ دینے کی کہاں ضرورت پیش آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو حضرت لقمان حکیم کو اللہ نے بڑا علم اور بہت نیک بندے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ تو ان کی چند نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کیں، اس سے پتہ یہ چلا کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ موقع بموقع اپنی اولاد کو نصیحت کریں، موقع بموقع اپنی اولاد کو سمجھائیں، اور چونکہ قرآن عظیم میں ہی ہے نصیحت کرو وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، نصیحت کرو اس لیے کہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ آپ غور کیجئے اس جملے پہ، یہ نہیں کہا اللہ نے نصیحت کرو، نصیحت فائدہ دیتی ہے نا، ایمان کی شرط لگائی، یعنی نصیحت سب کو فائدہ نہیں دیتی ہے، نصیحت سب کو فائدہ نہیں دیتی ہے، نصیحت فائدہ دیتی ہے ایمان والوں کو۔ جہاں ایمان سلامت ہوگا وہاں نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی، اور جہاں ایمان سلامت نہیں ہوگا وہ بندہ آپ کی نصیحت قبول نہیں کرے گا بلکہ وہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ آپ اس کو نصیحت کیجئے، اس کو لگے گا میری بے عزتی کر دی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی بات ہے، ایمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ اگر کوئی دین ایمان کی بات ہزار کے مجمع میں بھی بتا دے نا بھیڑ میں، تو بندہ اسے اپنی انسلٹ نہیں سمجھے گا بلکہ وہ شکر ادا کرے گا، اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے صحیح بات بتا دی، میں غلطی پر تھا۔ لیکن وہیں اگر بندے کے اندر ایمان ظاہر کرتا ہے مگر ایمان حقیقت میں نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ وہ برا مان جائے گا، ناراض ہو جائے گا، آپ کی جان کا دشمن بن جائے گا کہ سب کے سامنے مجھے انہوں نے یہ بات بتائی کیسے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن نے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور نصیحت کتنی اچھی کی ہے، تو بہت مختصر چند جملے، لیکن نصیحت بہت فائدہ مند ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ طریقہ یہ نہ اپنائیے کہ آپ غیروں کے کسی کے بیٹے کو دیکھو اور پکڑ کے نصیحت کرنے لگے، نہیں، اپنی اولاد کو پہلے نصیحت کیجئے، اپنی اولاد کو پہلے دین سمجھائیے، اپنی اولاد کو دین کے قریب پہلے کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، وَمَنْ يَشْكُرْ یعنی اللہ نعمت کیوں دیتا ہے؟ ہم نے حکمت عطا فرمائی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، مطلب یہ ہوا کہ نعمت اس لیے دی جاتی ہے کہ بندہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، ناشکری نہ کرے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو جو بندہ شکر ادا کرتا ہے وہ شکر اپنے لیے ہی ادا کرتا ہے، یعنی شکر ادا کرنے میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے، معاذ اللہ، شکر کرنے میں شکر کرنے والے کا فائدہ ہے، چونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو محروم کر دوں گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وَمَنْ كَفَرَ
اور جو انکار کرے، ناشکری کرے، فإن اللہ غنی حمید، تو یاد رکھنا اللہ بے نیاز ہے، وہ حمد والا ہے، بزرگی والا ہے، عزت والا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا شکر ادا نہ کیا جائے معاذ اللہ تو کچھ ہو جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شکر بھی ادا اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ کے مقرب بندے بن جائیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، لقمان نے کہا لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو اس وقت نصیحت کر رہے تھے، نصیحت آمیز جملے کہے، فرمایا یا بنیا، کیا ہے؟ یا بنیا، یہ جو ہے محبت کا جملہ ہے، ہمارے ابن کہتے ہیں بیٹے کو عربی میں، اور بنیا یہ اسی کی تخفیف، یعنی پیار سے کہا جاتا ہے اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، خبردار خبردار زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کبھی شرک نہ کرنا زندگی میں کبھی۔ کیوں؟ قرآن کے 5ویں پارے میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف فرما دے گا سوائے شرک کے۔ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، بنیادی بات یہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف آپ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر لیں، خدا کی طرح کسی کو ماننے لگے، کسی اور کے سامنے سر جھکانے لگے اور اس کے بعد پھر عبادت بھی کریں۔ نہیں، سجدہ وہی قبول ہے جو صرف رب کے لیے کیا جائے۔ فرمایا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے شرک نہ کرنا۔ اب یہ جو لفظ ہے نا پیارے بیٹے، میں اپنی طرف سے نہیں لگا رہا ہوں، اس کا ترجمہ یہی ہے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نصیحت کی جائے تو لہجہ نرم ہونا چاہیے، جب نصیحت کی جائے تو انداز پیار والا ہونا چاہیے، جب نصیحت کی جائے تو بہت محبت کے جملے بولنا چاہیے تاکہ سامنے والے بندہ مطمئن ہو جائے، اس کو یہ نہ لگے کہ میری کمی نکالی جا رہی ہے یا میری بے عزتی کی جا رہی ہے، بلکہ اتنے محبت کے انداز میں سمجھایا جائے کہ اس کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے اور اس کی غلطی بھی سدھر جائے۔ فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک کرنا یہ ظلم عظیم ہے، بڑا جرم ہے، جرم گناہ کبیرہ ہے شرک کرنا، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ جرم عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ پھر وہیں فرمایا اللہ نے بیچ میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب لقمان حکیم کی بات چل رہی تھی، اب جسٹ اس کے 2 آیتوں کے بعد پھر لقمان حکیم کی نصیحت ہے، بیچ میں 2 آیتیں ہیں۔ اللہ نے بندوں کیا کہا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی، وصیت فرمائی۔ کیا وصیت کی؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے بوجھ پر بوجھ اٹھایا، یعنی جب ماں کے پیٹ میں بچہ بڑا ہونے لگتا ہے نا، تو جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے ماں کی تکلیف میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، لیٹنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، جاگنے میں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو وصیت کی والدین کے بارے میں حسن سلوک کرنے کی، چونکہ اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے بوجھ پر بوجھ اٹھایا، اور اس کے بعد وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کے بعد 2 سال تک اس نے دودھ پلایا، تب اس کو جدا کیا۔ ہم نے کیا کہا اس سے؟ ہم نے کہا انشکر لی، اللہ فرماتا ہے میں نے کہا میرا شکر ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، اِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور تمہیں میری طرف ہی پلٹنا ہے۔ اے میرے شہزادے، اے میرے لخت جگر، میرے نور نظر، اپنے آپ کو نماز کی پابندی میں لگا دے، اچھائی کا حکم دے، برائیوں سے روک، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور تیری زندگی میں جو پریشانی آئے اس پر صبر کر۔ کیا کر؟ سب بولیے، پریشانی پر، ہاں گھبرائیے مت کہ صاحب ہماری زندگی میں پریشانی ہے، کیا کریں؟ اللہ نے جتنا دیا ہے وہ بہت ہے۔ دل کی دھڑکن پر غور کر لیجئے آپ۔ ابھی 2 دن پہلے معلوم ہے کیا ہوا؟ حضرت بیٹھے ہوئے مولانا احمد رضا صاحب قبلہ، بڑے اچھے عالم دین اور بڑے مخلص، بہت بڑھیا کام کیا انہوں نے اتنے زمانے میں اپنی مسجد میں۔
ابھی 2 دن پہلے اچانک سے ان کی دل کی دھڑکن تھوڑی سی لو ہو گئی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ جسٹ اس کے بعد ان کی ناک سے خون بہنے لگا، چکر آ گئے، جا کے بے ہوش ہو کے بستر پہ لیٹ گئے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد ڈاکٹر نے دیکھا، ڈرپ لگائی گئی، انجیکشن لگے، جیسے تیسے دوائی کھلائی، 2 دن سے ان کی کنڈیشن یہ، صرف دل کی دھڑکن ذرا سی ہلکی ہو گئی۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے اگر دل کی دھڑکن آپ کی کنٹینیو کی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، شکر ادا کیجئے اس بات کا۔ یہ نہ ہو کہ مغرب میں رنگ برنگے کھانے کھانے کے بعد میں نماز تراویح چھوٹ جائے۔ جس نے افطار میں نعمتیں دی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا افطار میں اللہ کی نعمتیں کھانے کے بعد تم عشاء تراویح پڑھنے پہنچو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے تھوڑی دیر پہلے اپنی نعمتیں کھلائی ہیں ہمیں۔ اسی کو کہتے ہیں احسان ماننا۔ دنیا میں بھی اگر کوئی احسان فراموش نکل جائے تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ رب نے تو ہمیں زندگی دی ہے، اس نے تو یہ سانسیں اور دھڑکنیں دی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو پریشانیاں تمہاری زندگی میں پہنچے ان پر صبر کرو، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یاد رکھنا ہمت کرو، ہمت، اللہ نے تو ہمیں ہمت عطا فرمائی ہے۔ زندگی میں پریشانیاں کس کی نہیں ہیں؟ حضور کی سیرت پڑھ لیجئے، لوگوں نے پتھر مارے ہیں، نماز نہیں پڑھنے دی، بلال حبشی کو زمین پر گھسیٹا گیا، لوگوں نے ان کے سینے پہ چٹان رکھ دی۔ یہ پریشانیوں کے دور سے گزرے، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمت ہار گئے ہوں۔ انہیں معلوم تھا کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کامیابی دینا اللہ کی رحمت کا کام ہے۔ پھر اپنے بیٹے کو بڑی اچھی بات بتائی جو آج ہمارے سماج میں چل رہا ہے۔ اگلی نصیحت کیا کی؟ فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے جب تو کسی سے بات کر تو اپنا چہرہ جو ہے رخسار ٹیڑھا کر کے بات نہ کر۔ کوئی ہمارے سامنے کھڑا ہے بات کر رہا ہے، ہم کیا کریں؟ توجہ ہی نہیں دیں اس پر، ادھر منہ کر لیں، اگنور کر دیں، نظر انداز کر دیں، اہمیت ہی نہیں دیں۔ کیوں؟ صاحب ہم بڑے آدمی ہیں، ہماری زمین زیادہ ہے، ہمارا کاروبار بہت بڑا ہے، بزنس مین ہے، ایسا بہت دنیا میں دیکھا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنے سارے لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے دوستوں کے گروپ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم ان کی مالی کمزوری کی وجہ سے گرا ہوا سمجھ لیتے ہیں، حقیر سمجھ لیتے ہیں، ان کی اہمیت اور عزت ہی نہیں کرتے۔ کیا فرما رہے ہیں لقمان حکیم اپنے؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جب میرے بیٹے لوگوں سے ملاقات کر تو چہرہ ٹیڑھا کر کے، رخسار ٹیڑھا کر کے، غرور تکبر کے ساتھ ایسا نہ کر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پہ اکڑ کے نہ چل، زمین میں اکڑ کے نہ چل۔ بزرگوں نے فرمایا، لکھا ہے کتابوں میں، جب بندہ زمین پر اکڑ کے چلتا ہے تو زمین یہ کہتی ہے اے میرے سینے پہ اکڑ کے چلنے والے، یاد رکھ کل تجھے میرے اندر آنا ہے۔ اے زمین پہ اکڑ کے چلنے والے، یاد رکھ کل تجھے میرے اندر آنا ہے، جب تم میرے اندر آئے گا تو تیری ایک پسلی کو دوسری طرف کر دوں گی، تب تجھے مجھ سے بچانے والا کون ہوگا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چل۔ بہت سارے لوگ ہیں نا آج اکڑ کے چلنے والے، اچھے کپڑے پہن لیے تو بس اب سیدھے نہیں چل رہے ہیں، اچھے شوز پہن لیے تو سیدھے نہیں چل رہے ہیں، اللہ نے مال و دولت سے نواز دیا تو اچھے نہیں چل رہے ہیں، کوئی عہدہ اور منصب مل گیا تو ٹھیک سے نہیں چل رہے، یہ سمجھ رہے ہیں آپ زمین پہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چل۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، زمین پر اکڑ کے تکبر چلنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ کیا؟ تکبر سے چلنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ قرآن کی اسی آیت کے ضمن میں علماء نے فرمایا کہ جب آپ زمین پر چلیں تو پیر اتنا بھر کے رکھیں کہ آواز نہیں ہونا چاہیے، بہت سنجیدگی کے ساتھ، بہت صحیح سے۔ ایک آخری بات فرمایا، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، جب تو چلے تو میانہ روی اختیار کر۔ میانہ روی، ہلکے سے، قدم ہلکا ہو، آواز نہیں ہو، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی نظر نیچے، اپنی آواز کو ہلکا کر۔ یعنی چلنا کیسے؟ آپ زمین پہ چل رہے ہیں تو نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نیچے نظر رکھنی ہے، نیچے بھی اتنا دیکھنا ہے کہ آپ کسی سے ٹکرائیں نہیں۔
نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، سینہ تان کے نہیں چلنا ہے. سینہ تان کے چلنے کی بس ایک ہی جگہ ہے، بتاؤ کون سی؟ بتائیے. غلط. اور بتائیے کون بتا رہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. طواف. آپ صحیح بتایا. طواف میں کہاں؟ جس میں رمل کیا جاتا ہے. اور سبحان اللہ یہ رمل بھی کیا ہے معلوم ہے؟ حضور کی ادا ہے. حضور کے صحابہ کی ادا ہے، اور اللہ نے اس ادا کو قیامت تک کے حاجی اور عمرہ والوں کے لیے لازم کر دیا. جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے نا تو دشمنوں نے تانا دیا اور کہا ارے اتنے کمزور ہیں، بالکل کچھ کھایا پیا نہیں ہے، ان کے پیٹ سے لگے ہوئے، یہ کیا طواف کریں گے؟ ان کے سینے جھکے ہوئے، کمر جھک گئی ہے. حضور نے فرمایا اب سینہ تان کے کرو تاکہ ان دشمنوں کو پتہ چل جائے حضور کے غلام کمزور نہیں ہوتے ہیں. ورنہ ہمیشہ یہ کہا گیا جھک کے چلیے. مجھے کئی بار لوگوں نے ٹوکا، کہا نا حضرت ابھی تو آپ کی جوانی ہے اور آپ جھک کے چلتے ہیں. میں نے کہا میں بوڑھا ہی ٹھیک ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی مسجد میں کتنے لوگوں نے مجھے ٹوکا آتے ہوئے، کہا حضرت آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں جھک کے؟ ابھی تو آپ کی جوانی ہے، ابھی سے ہمت ہار گئے. میں نے کہا نہیں ہمت نہیں ہارا، قرآن کا حکم یہی ہے، اکر کے تکبر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے نہیں ہے. یہ تو دشمنوں کے مقابلے میں ہوتا ہے نا، تاکہ وہ آپ کو کمزور نہ سمجھیں. جب دشمن ہو، عید کا دن آ رہا ہے نا، عید کا دن، شان سے چلیے، اچھے کپڑے پہنیے، امامہ باندھیے، خوشبو لگائیے، سرما لگائیے، بہترین نعرے یاد کریے، سینہ تان کے چلیے تاکہ حضور کے گستاخوں کو پتہ چل جائے حضور کے غلام دنیا میں ابھی زندہ ہے. مگر ہمیشہ ایسا نہیں کرنا ہے. اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے. جہاں دشمن آپ کو کمزور سمجھنے لگیں وہاں سینہ ٹھوک کے چلیے آپ. اللہ کے گھر میں نہیں، ماں باپ کے سامنے نہیں، اپنوں کے درمیان نہیں، اپنے محلے میں نہیں، مسجد مدرسے میں نہیں. یہ عاجزی کے مقامات ہیں، یہ جھکنے کے مقامات ہیں، یہ تواضع کے مقامات ہیں. جو یہاں اکڑ جاتا ہے اللہ کے گھر میں، جو مسجد مدرسے میں اکڑ جاتا ہے وہ جڑوں سمیت اکھڑ جاتا ہے. اور جو یہاں عاجزی اختیار کر لیتا ہے اللہ اسے دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے. کیا فرمایا اپنے بیٹے کو؟ فرمایا میرے بیٹے وقصد فی مشیک، میانہ چال چل، میانہ روی، نہ تیز نہ ہلکے، نہ ادھر دیکھ نہ ادھر دیکھ. وغضض من صوتک، اور آواز جب بات کرے تو ہلکی ہے، جب بات کرے تو آواز. اب میرے لیے فتویٰ نہیں لے آنا کل کے آپ تو بہت تیز بول رہے ہیں. میرے لیے حکم الگ ہے. دین کا پیغام آپ کے کانوں تک پہنچانا ہے. جہاں کہا گیا بات تیز کرنے کا وہاں لوگوں کے سامنے دنیا کی بات. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وغضض من صوتک، آواز ہلکی، نظر نیچی، آواز ہلکی، میانہ روی چال. اور فرمایا آواز کے بارے میں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. اللہ نے تمہیں انسان بنایا اس لیے مثال دی گئی تم اپنی آواز کو بہت نرم رکھو، ہلکی رکھو، ضرورت کے لائق رکھو. اتنی ضرورت کے لائق کہ تم جب بولنے لگو تو دنیا تمہیں سننے کا انتظار کرے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی نا بہت زیادہ بولنے کی، ہے نہیں ہوتی؟ نہیں دیکھے ایسے لوگ؟ گور رہے ہو میرے کو؟ ایسے لوگ نہیں دیکھے زیادہ بولنے والے؟ لوگ دعا کرتے ہیں مولا یہ بندہ بس جائے یہاں سے، کیسی جان چھوڑے. ہے یا نہیں ایسا؟ کتنی بار جو آپ گھڑی دیکھیں گے، اپنا کام بتائیں گے، اپنی مصروفیت بتائیں گے. کیوں؟ تاکہ یہ بندہ جائے یہاں سے، جائے ببال کٹے بس. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو زیادہ بولنا کسی بھی طور پر فائدہ مند نہیں ہے. کم بولیے، ہلکا بولیے، نرم لہجے میں بات کیجیے، ضرورت کے علاوہ نہ بولیے. آپ کی انرجی تو ضائع ہوگی ہی، لیکن آپ کو معلوم ہے حضور نے فرمایا
جو زیادہ بولتا ہے. ایک حدیث سنیے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں بھی آئے گی. حضور نے فرمایا جو زیادہ بولتا ہے وہ جھوٹ زیادہ بولتا ہے. دیکھا نہیں دیکھا؟ میں نے تو دیکھا ہے. جو زیادہ بولتا ہے وہ جھوٹ. اب آدمی زبردستی اپنی فضیلتیں سنائے گا تو کچھ نہ کچھ تو نمک مرچ لگائے گا اس میں. ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا. یہ بتانے کی کہاں ضرورت آ رہی ہے؟ اللہ سے رشتہ بہترین کر لیجئے, اللہ لوگوں کی نظر میں تمہیں ویسے ہی معزز کر دے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ کو معلوم ہے جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کی شان یہ ہے وہ اپنے بارے میں بتائے نہ بتائے, اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اس بات کی خواہش نہ کریں کہ لوگ ہمیں عزت دیں, خواہش اس بات کی نہ کریں. آپ رشتہ میرے رب سے مضبوط کر لیجئے, وہ خود تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. سمجھ رہے؟ مولا کائنات نے فرمایا اتنے چھوٹے بنو. کتنے؟ اتنے چھوٹے بنو. کتنے؟ اتنے نہیں, اتنے چھوٹے بنو کہ ہر شخص تمہارے ساتھ بیٹھ سکے. چھوٹے اتنے بنو مطلب ہے عاجزی. اپنا لہجہ, اپنا رویہ, اپنا انداز ایسا رکھو اپنی عاجزی اور کردار کے اعتبار سے اتنے چھوٹے بنو کہ ہر شخص تمہارے ساتھ بیٹھنے کی جرت کر سکے, بیٹھ سکے. اور فرمایا اپنا کردار اتنا بلند کرو کہ جب تم کھڑے ہو تو کوئی بیٹھا نہ رہے. جب تم کھڑے ہو تو کوئی بیٹھا نہ رہے, لوگ تمہارے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. چھوٹے اتنے بنو یعنی عاجزی ایسی رکھو کہ ہر شخص تمہارے درمیان تمہارے قریب آ کے بیٹھ لے. کمال یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو بتائیں آپ کتنے بڑے ہیں, کمال یہ ہے کردار ایسا بنائیے آپ کے کردار سے دنیا کو پتہ چل جائے بندے کا قد بہت اونچا ہے. کمال یہ نہیں ہے آپ فضیلت سنائیں اپنی, کمال یہ ہے کہ آپ کردار اپنا بلند کیجئے. حضرت حکیم لقمان کے بارے میں بات ہوئی. حکیم لقمان کی بہت ساری نصیحتیں میں نے آج ہی مطالعہ کیا تفسیر میں. انہوں نے ایک نصیحت کی, کہا عالموں کی صحبت میں بیٹھو. اس کی عالموں کی صحبت میں بیٹھو. عالموں کی صحبت تمہیں ایسا کر دے گی کہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اور فرمایا عالموں کی صحبت ایسی ہی ہے جیسے بنجر زمین پر بارش کے قطرے. مثال دیکھیے آپ, حکیم لقمان نے کہا عالموں کی صحبت, عالموں کے پاس بیٹھنا ایسا ہی ہے جیسا بنجر زمین پر بارش کے قطرے جب پڑتے ہیں تو بنجر زمینیں ہری ہو جاتی ہے. حکیم لقمان نے کہا عالم کی صحبت ایسی ہے, اس کی صحبت میں بیٹھو گے اگر گناہوں کی وجہ سے تمہارا دل کالا بھی ہو گیا ہوگا تو اس کی زبان سے نکلنے والے جملے اور نصیحتوں کی وجہ سے اللہ تمہارے دل کی زنگ کو دور کر دے گا, تمہارا دل روشن ہو جائے گا, تمہارا دل منور ہو جائے گا. اس لیے کوشش کیجئے علماء کی صحبت میں رہیں.